الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد و اہل البیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد واصدق الصادقين وله الحق. یہ مجلس منسوب ہے شبیہ پیغمبر کے نام سے. شبیہ حجتوں کی اور بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ شبیہ اشبہ ہے. مثلا شریکت الحسین شبیہہ ہے بطول کی، جناب عباس شبیہ ہے خیبر شکن کی. شباہت کا جہاں تک معاملہ ہے، عباس علی کی شبیہ ہے. اکبر محمد کی صرف شبیہ ہی نہیں، حقیقت محمدیہ کا پرتور ہے. ورنہ کبھی بھی سلطان کربلا یہ نہ کہتے کہ اللہم شہزادہ قوم قد برز الیہم غلام. فرمایا اے پالنے والے، میں اس کو روانہ کر رہا ہوں جو تخلیق میں بھی محمد ہے. اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، جو خلقتوں میں شبیہ پیغمبر ہے تیرے رسول کی، جو خلق میں شبیہ پیغمبر ہے تیرے رسول کی، جو نطق میں شبیہ پیغمبر ہے تیرے رسول کی. یہ نہیں کہا کہ جب ہم نانا کو دیکھنا چاہتے تھے، فرمایا کننا لشتقنا الی رؤیت نبی کا اے علی اکبر. فرمایا جب ہمیں شوق ہوتا تھا کہ تیرے نبی کو دیکھیں، ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. رسول کی ذاتی سواری کا گھوڑا تھا عقاب. ابھی رسول اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے تھے کہ یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزد نے سرکار عبد المطلب کو کچھ اور تحفے بھی دیے اور ایک گھوڑا بھی پیش کیا تھا. میں تو نہیں رہوں گا جب تمہارا پوتا اس دنیا کو آئے گا، تو رسول کو میرا سلام بھی دینا، میری ایمان کی گواہی بھی دینا اور تحفے میں اس سواری کا گھوڑا پیش کرنا. اس وقت اس گھوڑے کی عمر 5 سال تھی. سرکار عبد المطلب کے زمانے میں 5 برس کی عمر کا تھا یہ گھوڑا. حالانکہ طبی اور طبعی طور پہ گھوڑوں کی اتنی عمریں کہاں ہیں. سرکار عبد المطلب کا زمانہ، پھر جناب عبداللہ کا زمانہ، پھر رسالت ماں تشریف لائے 63 برس رسول کی عمر، اور رسول کے انتقال کے 50 برس بعد واقع کربلا. اس وقت بھی یہ گھوڑا موجود تھے. جس دن رسول کی رحلت ہوئی، اسی نے کسی کو بھی نہیں اٹھایا. جو بھی سواری کی کوشش کرتا تھا لم یبلغ بل جدران ولد، یا زمین سے ٹکرے شروع کر دیتا تھا یا دیوار سے سر ٹکراتا تھا. علی نے مسکرا کے کہا اسے چھوڑ دو، یہ کسی کا منتظر ہے. اسی نے شبیہ پیغمبر کو اٹھایا. یہاں جو علم مغالطہ ہے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ شہزادہ رسول کا ہم شکل تھا تو گھوڑے نے سوچا یہ وہی سوار ہے جسے میں اٹھاتا رہا ہوں. 63 برس کے رسول اور 7 برس کے اکبر، نہ قامت ملتی ہے، نہ جسامت ملتی ہے، نہ چہرہ. کہاں نیچے متحر سے منور چہرہ، کہاں 7 برس کے بچے کا چہرہ. بجز اس کے اور کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. جو کچھ وہ عقاب کو حقیقت محمدیہ سے شہزادہ عالم کی آمد مذاق نہیں ہے. یہ وہ حسین ہے جو بچپنے میں کھیلے تو اولاد آدم کے اعتراض کے باہر کے ساتھ ساتھ بچے عطا کر سکتا ہے. حسین سے بڑا کوئی حاجت روا ہے اس زمانے میں؟ کھیل ہی کھیل میں راہب کو 7 اولاد دے دیے. بظاہر کھیل رہے ہیں، جو لوہوں پہ لکھے ہوئے بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے. اس نے 32 برس گن کر اکبر کا انتظار کیا. 42 ہجری میں شہزادے کا درود ہے، 10 ہجری میں ہمارے رسول اس دنیا سے گئے ہیں. 32 برس یہ وہ حسین ہے جب کہتا ہے یا ربا
عرش سے آواز آتی ہے لبیک عبدی وانت نبی. یہ وہ حسین ہے جو اس کو زبان بے زبانی سے لبیک کہنے پر مجبور کر دے. وہ 32 برس مانگ رہا ہے. ایک بیٹا نہیں دیا خدا نے. نہیں یہ چکر ہی نہیں ہے. اگر بیٹا مانگا ہوتا تو کروڑوں آ گئے ہوتے. حسین بیٹا نہیں محمد دوبارہ مانگ رہے تھے. سرکار وفا شبیہ ہے مولا کائنات کی. نام بھی علی نہیں رکھا گیا. عباس سر کعبہ علی ہے بس حجت نہیں. باقی جو کچھ علی ہے وہ کچھ عباس ہے. علم میں، نور میں، حقیقت میں، ذات میں، صفات میں، کمال میں، کنہوں میں، ماہیت میں علی ہے. لیکن نام عباس ہے. نام بھی علی نہیں. علی ہو کے علی نام نہیں. یہ شہزادہ شبی محمد کی ہے. نام علی ہے. محفل نبی تھی. مکالمہ شروع ہو گیا بات میں سلطان کربلا میں اور شاہ نجف میں. علی نے مسکرا کے کہا یا حسین انا افضل منکا. حسین میں تم سے افضل ہوں. بابا کی قدم چومے. انتا افضل منی وانا اصغر منکا. بابا اس میں کوئی شک نہیں لفظ فضیلت آپ کے لیے خلق ہوئی ہے. افضل آپ ضرور ہے لیکن فخر مجھے آپ سے بڑا ہے. سب کچھ جاننے والے علی نے ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا تمہارا فخر مجھ سے بڑا کیوں ہے؟ کہا بابا دلیل میرے پاس ہے. میرے نانا جیسا نانا ہے آپ کے پاس؟ نہیں حسین نانا تو ایسا نہیں ہے. اچھا میرے بابا جیسا بابا ہے آپ کے پاس؟ حسین یہ بھی نہیں. اچھا میری ماں جیسی ماں ہے آپ کے پاس؟ حسین یہ بھی نہیں. اچھا میرے بھائی جیسا بھائی ہے آپ کے پاس؟ حسین نے بتایا ہے کہ زمانے والوں دیکھو جس علی نے پرکار مشیت کو بھی دوسرا علی نہیں بنانے دیا میرے گھر آنے والا ہر بیٹا علی ہے. کیونکہ مولا کے پاس خط بڑے آتے تھے اور حسین اپنے بیٹے سے الگ بھی رہ سکتے تھے. گودی میں شہزادہ ہوتا. حسین خطوط کے جواب لکھ رہے ہوتے. شہزادے کو نیند آنا شروع ہوتی. آنکھیں بند ہوتی بلا تشبیہ. تھوڑی کے نیچے حسین انگشتہ امامت رکھ کر بیٹے کا چہرہ اوپر کرتے. بیٹے کے لب چوم کر حسین کچھ کہا کرتے تھے. فرماتے تھے کلم حبیبی لا تنم وضحک لیجلا کل غم انشمعی نا وسما اسری کلاحل بالکلم کمر وجوہ لے بتک امشے ترد الخترم. بیٹے کے لب چوم چوم کر حسین کہا کرتے تھے اے میری جان مجھ سے گفتگو کر ابھی سونا نہیں. تو مسکرا تاکہ حسین کے غم ٹل جائے. تو مسکرا تاکہ حسین کے غم ٹل جائے. فرمایا اے بیٹا ابھی سونا نہیں. چل آسمانوں پر لے چلوں لوح و قلم کی سیر کراؤں. فرماتے ہیں کمر وجوہ لے بتک ان سے ترد الخترم. فرماتے ہیں یہ جو شمس و قمر کی گیندیں ہیں یہ تیرے کھلونے ہی تو ہیں. چاہے تو الٹ پلٹ دے چاہے تو پھاڑ دے. اب حسین کا یہ اپنے بیٹے سے کہنا ہے ان سے تو ردا چاہے تو پلٹا الخترم یا پھاڑ ڈال. بات تو یہ ہے رسول نے چاند چیک کیا علی نے ڈوبا سورج لوٹایا. رسول نے سورج ہی لوٹایا علی نے چاند چک نہیں کیا. حالانکہ سورج علامت نبوت کی ہے چاند علامت امامت کی ہے. الٹ گیا مسئلہ. آج میرے سمجھ میں آئے حسین اپنے بیٹے سے کیوں کہہ رہے ہیں ان سے تردا چاہے تو پلٹا الخترم یا پھاڑ ڈال. کیونکہ تو حقیقت میں محمد ہے نام جو تمہارا ہی ہے. علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-4 جملے لکھے ہیں. بظاہر انہوں نے دیکھا ہے کہ جب شہزادہ تیار ہو کے گھوڑے پہ سوار ہو کے شامیوں کے سامنے گئے. 2 ہی ہیں میدان کربلا کے ایسے مجاہد جن کے سامنے شامیوں کو لڑنے کا ہوش ہی نہیں رہا. ایک مسجود وفا اور ایک شبیہ پیغمبر. ان کا نام بھی علی اکبر میدان کربلا میں ہی پڑا ہے.
مدینے میں علی اکبر نہیں تھے آپ, مدینے میں آپ کا نام علی اوسط تھا, کربلا میں پڑا. کیوں؟ جو ہی جا کے انہوں نے گھوڑا روکا اور چہرے سے نقاب ہٹائی, 9 لاکھ کی صفیں پیچھے بھی ہٹتی گئی, سر بھی جھکتے گئے اور منہ سے نکلتا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس دن سے نام ہے علی اکبر ان کا. منظر لکھا ہے سرکار کی تیاری کا, اس میں بھی کیا جملے ہیں. فرماتے ہیں وجہ ہو تفسیر و وضحا, اس کا چہرہ وضحا کی تفسیر ہے. وجبینہ تعبیل اللہ الذی یقرا, اس کی پیشانی تعبیل ہے اس لوح محفوظ کی جسے پڑھ کے فرشتے نظام عالم چلاتے ہیں. اس کا رخسارا وہ قرآن ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے. وہ جاہد ہو یا پھر تو ابقت جنت المعبا, اس کی زلفیں جنت اور معبا کی عطر اور خوشبو کی برسات کرتی ہے. شہزادہ اپنے گھوڑے عکاظ کے قریب آ رہے ہیں. قزوینی فرماتے ہیں اکبر عکاظ کے قریب نہیں آ رہے, مجھے تو لگ رہا ہے محمد براق کے قریب آ رہے ہیں. محمدی الجسد علوی المدد حسینی الحد, فرماتے ہیں یہ بدن میں محمد ہے, مدد کرنے میں علی ہے, اپنی حدوں میں حسین. فرماتے ہیں فَسَّارَ عَلَى الصَّحَابِ وَسَّارَ عَلَى الْعُقَابِ, فرماتے ہیں بس عقاب پر چلا, عقاب بادل پر چلا, حملہ کیا. وَفَرَّ الرُّكَابُ, سوار بھیڑوں کی طرح دوڑے, فقط دوڑے نہیں صارخین قد حل العذاب, چیختے جا رہے بھاگو پیچھے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. کہا عذاب کیوں آ گیا؟ شدہ ابن ابی تراب کے پوتے نے حملہ کر دیا. وہ خود تو نہیں ہے, بھاگ کیوں رہے ہو؟ شامیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کان ہو علی یعقب العذاب, جاہل تجھے علی کا پوتا لگ رہا ہے, ہمیں تو لگ رہا ہے جنگ خندق میں خود علی بھاگتے ہوئے. دشمن کہہ رہے ہیں آج سوائے اللہ کی پناہ کے کہیں پناہ نہیں ہے. شہزادے نے اب سے خود نے فرمایا تھا اے مانگے تانگے کے جمع کیے ہوئے لشکر, اے اندھیری کی چمگادڑوں, اے مرداروں کی صبیوں, میں احمد مختار کی صبی ہوں. میں اس کا ہم نام ہوں جو آگے آگے چلتا ہے, آیا تو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. فرمایا میں اس حسین کا بیٹا ہوں جو ہر عارف کا مونس ہے, جو فاطمہ کا لہو ہے, جو کرم میں علی ہے, جو خصلتوں میں محمد ہے, جو ارادوں میں دلی ہے, جس کا چلنا مشیت ہے, جس کا بولنا شریعت ہے, جس کا سونا عبادت ہے, جس کی ساتھ تلاوت ہے, جس کی عقل قرآن ہے, جس کا نقش نور ہے, جس کا جسم نور گر ہے, جس کی دل کی ساتھ مقدس ہے, جس کی رات تطہیر روایت جو پڑی ہے شہزادے نے جو ماری ہے ان کی تعداد 28,000 ہے. 28,000 اگر سر جھکا کے کھڑے ہو جائے تو ایک بندہ اتنے سر نہیں کاٹ سکتا, اس نے لڑ لڑ کے کاٹے ہیں. بتایا ہے کہ سب کچھ سکتے تھے, پھر حسین کی جگر کا اندازہ کرو کہ اتنی طاقتوں کے مجموعے کا مالک ہو, پھر ایسے بیٹے کے کلیجے میں بچی دیتی. علماء مقاتل نے یہ بحث کی ہے اگر اکبر تو شہید نہیں ہوتے تو امامت سجاد کو جاتی یا علی اکبر کو. یہ شخصیت ہے علی اکبر کی. تو جب علی اکبر پیدا ہوئے تو حسین بڑے خوش تھے, جو بھی مبارکباد دینے کے لیے آتا تھا اسے انعام سے نوازا. دن بھر لوگ آتے رہے اور دن بھر رہے. رات کو جناب زینب آئی, کہا بھیا بیٹا مبارک ہو. حسین نے فرمایا زینب اب میرے پاس کوئی تحفہ نہیں بچا, اس لیے تم علی اکبر کو لے جاؤ. کیا مصلحت تھی ایمان کی. اکبر شبیہ رسول ہے اور پالنے والی شبیہ فاطمہ. جب کبھی بھی تڑپ ہوتی تھی
माँ को तड़प होती थी, ले आती थी अकबर को और फिर से ज़ैनब के पास। इस तरह पले हैं अली अकबर। उम्मे लैला फरमाती है, जब कभी भी रात को मेरी आंख खुलती थी, मैं देखा करती थी कि कोई शख्स मेरे बच्चे के ऊपर झुका हुआ है। मैं घबरा के पूछती थी, आने वाले कौन, मेरे बच्चे के ऊपर क्यों झुके हुए हो? हुसैन फरमाते थे, उम्मे लैला मैं हूँ हुसैन। कहा, मौला आप इस वक्त बच्चे के पास? कहा, इसकी मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। एक मंजिल पे बेटा आया, कहा बाबा जंग की इजाजत है? हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए थे, अकबर सामने खड़े थे। कहा बाबा जंग की इजाजत है? हुसैन ने अकबर को सर से पांव तक देखा, ठंडी सांस ली। कहा, अकबर काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता, फिर देखता कैसे इजाजत देते हो। समझ गई कि इजाजत नहीं मिली। खेमे में गए, फातिमा ज़हरा का हाथ का बुना हुआ रुमाल निकाला, उससे दोनों हाथ बांधे। कैसे बांधे मुझे नहीं पता। बंधे हुए हाथों के साथ बाग के सामने आए और अपना सर बाग के कदमों पे रख दिया। हुसैन घबराते खड़े हो गए, कहने लगे, अकबर तुम्हारा चेहरा तो मेरे नाना की तरह है, ये मेरे पाँव पे क्यों रख दिया? कहा, जा बेटे अकबर, मैंने तुम्हें जंग की इजाजत दी, जाके तुम अपनी माँ और फूफी से भी इजाजत ले लो। इजाजत मिल गई अकबर को। अब्बास कैसे रुखसत हुए तफसीर मिलती है, हुसैन कैसे रुखसत हुए पूरी तफसीर मिलती है। अकबर की रुखसती की तफसीर नहीं मिलती। अगर मिलता है तो फकत एक जुमला बीवियों का मिलता है और एक जुमला रावी का मिलता है कि जब अकबर खेमे में गए तो सारी बीवियां बाल खोल के खड़ी हो गई, कहने लगी, हमारी गुर्बत पे रहम खाओ अकबर। एक और जुमला मिलता है कि जब कभी भी अकबर जब भी अकबर खेमे से निकलना चाहते थे तो कोई नाम नहीं लिया, कोई पीछे से दामन खींचता था। रावी कहता है, मैं सोचता रहा अगर कोई बड़ा होता तो शाना पकड़ के रोकता। ये छोटी बहन सकीना थी कि जब भाई निकलता था तो कहती थी, भैया मुझे छोड़ के ना जाओ। जब अकबर घोड़े पर सवार होकर चलने लगे तब हुसैन भी अकबर के पीछे चलने लगे। जब अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई तब हुसैन ने भी दौड़ना शुरू किया। एक मर्तबा रुके, कहा, बाबा आप जाएं। हुसैन एक टीले पे आके खड़े हो गए। अकबर जंग कर रहे हैं, हुसैन देख रहे हैं। एक मर्तबा अकबर बाग के पास आए, घोड़े से उतरे, सलाम किया, कहा, बाबा आपने मेरी जंग देखी? कहा, हाँ बेटा तेरी जंग देखी। कहा, बाबा कैसा लड़ा? कहा, बेटा क्या पूछता है, ऐसा लग रहा था अमीर और मोमिनीन लड़ रहे हैं। कहा, बाबा आपको मेरी जंग पसंद आई? कहा, हाँ बेटे। कहा, बाबा मेरी पहली जंग थी ना? कहा, हाँ बेटे। कहा, बाबा इनाम मांगू? हाँ बेटे मांग, एक घूंट पानी पिला दीजिए। हुसैन ने अपनी जबान अली अकबर के मुंह में दे दी, शायद कुछ तस्कीन हो जाए। अली अकबर ने ये कहते हुए जबान बाहर निकाली, बाबा आपकी जबान तो मेरे से भी ज्यादा खुश्क है। हुसैन ने अंगूठी दी, सबके मुंह में रख लो, शायद कुछ तस्कीन हो जाए। अकबर वापस मैदान में आए। पिछले साहब ने कहा, ये हैदर कर्रार का पोता है, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, इसे घेर के मारो। चारों तरफ से तीर और तलवार की बारिश होने लगी। एक बच्ची सीने पे आई। अकबर घोड़े से जमीन पे आए, कहा, बाबा आप पे मेरा आखिरी सलाम हो। हुसैन दौड़े अकबर की आवाज से। हुसैन बड़े बहादुर थे। जब भी कोई भी शहीद पुकारता था हुसैन घोड़े पे जाते थे। एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ते थे, एक हाथ से लाचा उठाते थे और यजीद की फौज रकाबों पे खड़े होकर देखते थे हुसैन की शुजाअत देखने के लिए। ये थी हुसैन की शुजाअत। लेकिन जब अकबर ने पुकारा तो कभी गिरे, कभी उठे, कभी गिरे। जब जाया न गया तो कोनियों के बल गए। कहा, बेटे अकबर कहाँ हो तुम? खून हुआ आसमां जमीन थर्राई है, जख्मी की सर की लाश जो पदर में उठाई है।